پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی زہیب ہیں ابو ظبی سے, یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل سے جواب دے دیجیے گا, کیونکہ کافی سارے سوالات اس طرح کے آتے ہیں میرے پاس. وہ کہتا ہے ہمارا موبائل فون سیٹ کا کاروبار ہے, میری دکان کا کرایہ 7,500 درہم ہے. ہم لوگ سیکنڈ ہینڈ موبائل ہی زیادہ سیل کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے. 200 درہم کا سیٹ لے کر ہم 600 درہم میں بیچ دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا شرعاً منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت مقرر ہے؟ نہیں میرے بھائی, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ ایک چیز خریدتے ہیں وہ آپ کی مرضی اور بیچنے والے کی اپنی پسند, وہ خوشی سے بیچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کسی کو مفت دے دیں, خرید قیمت پہ دے دیں, اس سے دگنی قیمت, وہ آپ کی چیز ہے, اگلے نے مرضی سے خریدنی, آپ اسے مجبور نہیں کرتے. لیکن اس میں ایک نقص یہ ہے کہ آپ نے 200 سے خریدی ہے, 600 بیچنے کے لیے سے کہتے ہیں میں نے 550 درہم کی خریدی ہے. یہ غلط ہے. آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ہے بھائی, میں نے اتنے میں بیچنا ہے, آپ کو پسند ہے لے لیں, نہیں پسند نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جھوٹ نہ بولیں. صحیح. باقی آپ کا مال ہے, آپ کو مل گیا تو آپ کا ہو گیا, پچھلی بات پیچھے ختم ہو گئی. اب آپ نے بیچنا ہے, آپ کتنے کا بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی. بالکل صحیح. خریدار نے اپنی مرضی سے لینا ہے, اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے. لیکن دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, غلط سے اوصاف اس کے نہ کریں. اسے کہیں بھئی آپ دیکھ لو, جانچ لو, اس کی بیٹری بھی دیکھ لو, اس کے فنکشن دیکھ لو, آپ کو پسند آئے تو میں نے اتنے کا دینا. بالکل ٹھیک. پھر تو ٹھیک ہے. یہ ان کا دوسرا سوال تھا اور وہ آپ نے اس کا نہیں, آپ اگر ساتھ جھوٹ بولیں کہ جی میں نے 500 کا لیا وہ آپ نے 150 کا ہے, تو یہ غلط ہے. یہ غلط بات ہے. اس میں وہ فنکشن نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اس کا یہ فنکشن بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں بھئی یہ سیٹ ہے, جو اس میں خوبی خامی ہے دیکھ لو, اتنے کا بیچنا ہے, آپ کو چاہیے تو لے لو. بالکل ٹھیک ہے. محمد اویس ہیں لالا موسیٰ سے, یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دوستوں کو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کرتا ہوں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمام دینی و دنیاوی معاملات مسجد میں ہی طے کیے جاتے تھے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. یہ بات کہتے ہیں یہ دنیا کے مجہول اور بے وقوف ترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, ارشاد فرمانا, چپ رہنا سارا دین ہے. بالکل ٹھیک. لہذا جو بات ہوتی تھی سارا دین ہوتا تھا, اسی سے ساری امت دین سیکھ رہی ہے. صحیح. ہم جو باتیں کرتے ہیں, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں تو کون منع کرتا؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا. ہم اپنے بکواس کرتے ہیں, مجھے معاف کیجئے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جو کہتے ہیں نا ہماری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہم بکواس کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برابر جانتے ہیں. ممکن نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی بات بھی کرتے تھے تو وہ دین ہوتا تھا. دین ہوتا تھا. بالکل ٹھیک بات. یعنی دنیا میں دین, یہ کام دین میں کس طرح سے ہے, حضور یہ فرماتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دنیا نہیں ہوتی تھی. بارگاہ نبوت میں دنیا کو دخل نہیں ہے. صحیح. مسجد نبوی میں نبوت کے وصال کے بعد, حضور کے وصال کے بعد کوئی جرأت نہیں کرتا تھا دنیا کی بات کرنے کی. اور اگر جہاد کی بات ہوتی تھی تو وہ دنیا ہے. ظاہر دین کی بات ہو رہی ہوتی تھی. اگر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے تو وہ دنیا, تو وہ بھی دین سکھایا جا رہا تھا. بالکل صحیح بات. وہاں صرف دین کی بات ہوتی تھی. ہم جو کرتے ہیں, ہم ذاتی اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ حرام ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا, ایسے الفاظ میں کہا نہیں کرتا, لیکن مجھے بڑا دکھ لگا ہے کہ ہم اپنی انحرافات کو وہاں لے جاتے ہیں. وہاں لے جا کے اور ان کی طرح. یہ بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. اگلا سوال کاشف علی ہیں لاہور سے. یہ سوال کئی دفعہ اس پروگرام کے اندر شامل ہو چکا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر, عالم ارواح کیا ہے؟ بچے سادہ سی بات ہے. عالم ارواح وہ ہے جہاں روحیں پیدا ہونے سے پہلے موجود ہیں.
یوم الست میں تمام ارواح پیدا فرما دی گئی. صحیح. اب وہ زمین پر آنے سے پہلے جہاں موجود ہیں اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. محمد عمر خلیل ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے اعتماد اور اعتبار کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ اپنے اندر اللہ پر اعتماد پیدا کریں، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے. آسان سا کلیہ ہے. بالکل صحیح. خرم شہزاد ہیں بیجنگ چائنا سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بیانیہ تفسیر مکمل ہونے پہ حضرت جی کو مبارکباد. الحمدللہ. میری گزارش ہے کہ دلائل السلوک اور مسائل السلوک میں من کلام الملوک کی شرح کے بعد براہ کرم احیاء العلوم یا فصوص الحکم کی بھی تشریح فرما دیں. یہ فصوص الحکم جو ہے یہ ایسی مشکل کتاب ہے کہ یہ علماء کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، عوام کے تو پڑھنے کی ہے ہی نہیں. صحیح. اور الحمدللہ ہم نے مشکات شریف کا ترجمہ شروع کر دیا، اللہ کرے یہ مکمل ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حدیث کا آج کل عام پرچار ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ روز کوئی نہ کوئی حدیث وہ چڑھا دیتے ہیں، اس کا غلط سلط ترجمہ کر دیتے ہیں، غلط روایات، بعض حدیثیں ہی غلط ہوتی ہیں جو کوٹ کر دیتے ہیں. تو مناسب سمجھا کہ مشکات شریف کا آسان سا ترجمہ، پہلے بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں، ترجمہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ اسے سہل اردو میں کر دیں. بالکل صحیح. تاکہ آج کی اردو میں عام آدمی کی سمجھ میں آئے. تو الحمدللہ وہ شروع ہے، آپ دعا کریں اللہ کرے مکمل ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا، ان کا آگے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی احیاء العلوم میں توحید کے جو 3 درجات بیان ہوئے ہیں ان کی وضاحت فرمائیں. میرے بچے جہاں سے آپ نے درجات پڑھے وہاں ان کی تفصیل بھی ہوگی، وہیں سے پڑھ لیں. صحیح ہے. جہاں انہوں نے احیاء العلوم میں 3 درجات لکھے ہیں، ساتھ تفصیل بھی لکھی ہوگی. ایمان کے 3 ہی درجے ہیں، علم کے 3 درجے ہیں. ایک علم آپ کو دلیل سے ہوتا ہے، ایک آپ کو علم تجربے سے ہوتا ہے، ایک آپ کو قطعی یقین سے ہوتا ہے. یعنی آپ دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہاں آگ ہے، ٹھیک ہے. ایک دلیل ہے نا. بالکل صحیح. ایک آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک یہ ہے. عین الیقین ہو گیا. وہ علم الیقین تھا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کو یقینی علم ہو گیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا، وہاں آگ لگی. بالکل ٹھیک. یہ علم الیقین ہو گیا. دوسرا درجہ ہے کہ آپ خود وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، یہ عین الیقین ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے، یہ حق الیقین ہے کہ حق ادا ہو گیا، یقین کی کمال کو بات پہنچ گئی. بالکل صحیح. اسی طرح یہ ایمان کے 3 درجے، توحید کو پہچاننے کے بھی 3 درجے ہیں. آپ نے خبر سنی اللہ واحد ہے، ٹھیک. بالکل. آپ کو کوئی تجربہ ہوا، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا درجہ ہو گیا. آپ کو معرفت حق نصیب ہوئی، تجلیات و انوارات نصیب ہوئے، بطفیل نبی کریم آپ کو قرب الہی کی لذت نصیب ہوئی تو حق الیقین ہو گیا. بالکل صحیح. وہ ایمان اور طرح کا ہوگا، یہ اور طرح کا ہوگا، وہ اور طرح، یہ توحید اور طرح کی ہوگی، دوسری اور طرح کی ہوگی، تیسری اور طرح کی. بے شک بے شک. حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں.
اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.